السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت مشہور ہے کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح گانا سننے سے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، گالی کا، جھوٹ کا یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یا گانا سننا، ان ساری چیزوں کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ گانا سننے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب وضو نہ ٹوٹنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک علیحدہ اپنا گناہ ہے، اور گالی دینا علیحدہ گناہ ہے، گانا سننا ایک علیحدہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گالی دینا سباب المسلم کفر وقتالہ، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایسے جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ گانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الغناء تنبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا انسان کے دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ جتنی چیزیں کپڑے بدلنے سے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو صرف اور صرف 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور وہ 8 چیزیں آپ کو نماز کی کتاب میں مل جائیں گی۔ نماز کی کتاب جو ہم بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک سے پہلے، اس میں نواقض الوضو کے نام پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان 8 چیزوں کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ 8 چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ابھی تفصیل سے کرواتا ہوں۔ ان چیزوں کے علاوہ جو نہیں ٹوٹتا، صرف ان 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پخانہ کا نکل جانا۔ پیشاب نکل گیا یا پخانہ نکل گیا، یا پیشاب یا پخانے کے راستے سے کوئی اور چیز نکل گئی، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا پتھری وغیرہ نکل جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسی ہوا کا خارج ہو جانا، ہوا کم خارج ہو جائے، زیادہ خارج ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، خون اور پیپ کا نکل کر بہہ پڑنا۔ ایک خون ہے جسم سے حصے سے، یا پیپ ہے، ریشہ پڑا ہوا ہے، ریشہ یا پیپ یا خون ایک جسم سے باہر آ گیا، ابھی وضو نہیں ٹوٹا۔ جب یہ نکل کے اتنا نکلے گا کہ نکل کے بہہ پڑے گا، تو نکل کے جیسے ہی یہ بہے گا تو اس وقت وضو ٹوٹے گا۔ جب تک یہ اپنے اس زخم کے اوپر قائم ہے اور بہہ نہیں پڑا ابھی، تو ابھی تک وضو قائم ہے۔ تو خون اور پیپ کا نکل کر بہہ پڑنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، منہ بھر کر قے آ جانا۔ قے ہم عام الفاظ میں الٹی کو کہتے ہیں۔ تو منہ بھر کے قے سے مراد وہ ہے جس کھانے کو میدا باہر نکالتا ہے۔ ایک ہوتا ہے متلی سی آ جاتی ہے یہاں سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس کھانے کو میدا باہر نکالے گا اس کو منہ بھر کے قے کہیں گے، اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ متلی وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسی ٹیک لگا کر سو جانا۔ اس طریقے سے آدمی ٹیک لگا کے سو گیا کہ وہ ٹیک اگر اس کی ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے، یعنی اپنے توازن قائم نہ رکھ سکے، تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کے سو رہا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نماز میں کہا لگا کے ہنسنا۔ نماز میں آدمی بلند آواز سے زور سے ہنس پڑتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 7واں ہے کہ آدمی کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، وضو کر کے بے ہوش ہو گیا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ایسے کسی آدمی جو وضو کیا اس کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اگر اس کی عقل واپس بحال ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ 8 چیزیں ہیں دوستو جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں مشہور ہیں ان کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں وضو توڑتی ہیں اور اسی سے وضو توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔